बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। 2 छुट्टियों के बाद आपसे मुलाकात हुई है तो आप देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। आप लोग भी जब आज अपने दफातर गए होंगे, स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में या जहाँ भी आप काम के लिए जाते हैं तो आप भी काफ़ी एक्टिव होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में लाइफ में ब्रेक बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुसलसल काम करते रहेंगे, एक तो आपका काम ठीक नहीं होगा, दूसरा आप एक्टिव नहीं रहेंगे। तो कोशिश किया करें कि हफ्ते में 1-2 छुट्टी तो मस्ट है, और जब छुट्टी हो तो छुट्टी को भरपूर तरीके से जिया जाए। अभी मैं जब ऊपर आ रही थी तो मेरे कोलीग थे, तो मैंने उनको कहा कि आज बताएं कि मैं अपने शो के इंट्रो में क्या बोलूं, कोई अच्छी बात मुझे बताएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बोलना अपने नाजरीन को कि खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। तो मुझे उनकी मासूमियत पे हंसी आई कि क्या लिंक दिया है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ये ज़रूर बोलना है, तो उनके कहने पर मैं बोल रही हूँ। अब जल्दी से आज के टॉपिक की जाने आती हूँ कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्किन इश्यूज़ आजकल बहुत रेयर होते जा रहे हैं। आपको ऐसे बहुत से फेसेस नज़र आएंगे जिनकी स्किन पर आपको एक्नी या दीगर मसाइल आपको नज़र आएंगे। स्किन इशू के हवाले से मैं थोड़ा बताती चलूँ कि कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि वक्ती तौर पर होते हैं। कुछ लोगों को सर्दियों में ड्राई पैचेस पड़ते हैं, या कुछ लोगों को सर्दियों में बहुत स्किन ड्राई हो जाती है, गर्मियों में ऑयली स्किन होती है तो स्किन पर रैशेस पड़ना वक्ती होता है। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं। बट ऑन द सेम हैंड आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं स्किन से रिलेटेड जो कि पेनफुल होते हैं, जो आपको दर्द देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि पेनलेस होते हैं, जिसमें आपको दर्द नहीं होती। आपने कई ऐसे इश्यूज़ भी देखे होंगे कि अगर माँ या बाप को कोई स्किन इशू है तो वो बच्चों में भी आराम से ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि अगर एक्नी की बात करूँ, अगर वालिदा को एक्नी है तो आपने देखा होगा कि बेटी को भी वो सेम इशू होगा। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि स्किन इश्यूज़ बेसिकली होते क्या हैं, स्किन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। लेकिन कुछ स्किन इश्यूज़ बहुत माइनर होते हैं, बट हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। तो किस तरह से अपनी स्किन को बेहतर रखा जा सकता है, इन तमाम चीज़ों से बचाया जा सकता है, तो आज के प्रोग्राम में हम ये डिज़ाइन करेंगे और ये आपको बताएंगे। तो अपनी मेहमान का तारुफ आपसे करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमैरा मलिक, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। नुमैरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। स्किन के साथ साथ हम बात करेंगे थोड़ी सी आर्ट से रिलेटेड कि भाई कैलीग्राफी क्या होती है, किस तरह से सीखी जा सकती है। तो आपकी मैं मुलाकात करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं वासिल शाहिद, जो कि कैलीग्राफर हैं, इंटरनेशनल यूथ अवार्ड हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद मैं पेश करती हूँ कि आपने अवार्ड हासिल किया है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और आज बड़ा अच्छा शो होने वाला है कि एक तरफ हम बात करेंगे आर्ट की और दूसरी जानिब हम बात करेंगे अपने स्किन की, कि अपनी स्किन को किस तरह से ग्लोइंग या बेहतर रखा जा सकता है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ इश्यूज़ बहुत पेनफुल होते हैं और कुछ इश्यूज़ बहुत पेनफुल नहीं होते हैं, आपको पेन नहीं होती, बट वो आपकी स्किन को अनहेल्दी दिखा रहे होते हैं। एक्नी की मैं सबसे पहले बात करूंगी। आपने देखा होगा कि अगर किसी के फेस पर एक्नी होना तो उसका फेस बहुत अनहेल्दी नज़र आता है। एक तो वो वैसे बड़ी परेशान होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है कि फेस पर एक्नी है, मेकअप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि अगर किसी लड़की या लड़के को एक्नी होती क्यों है? एक्नी जैसे कि आपने कहा किसी पेरेंट को है तो जेनेटिक भी होती है। सेकेंडली आजकल हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ डाइटरी इनसफिशेंसी। बच्चे आजकल ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, टीनेजर्स स्पेशली दे आर ऑन टू जंक फूड। तो जंक फूड की वजह से बहुत पेशेंट्स में मैंने देखा है कि एक्नी डेवलप होती है। जैसे ही हम उनको जंक फूड से हटाते हैं उनकी एक्नी आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड होना शुरू हो जाती है। सेकेंडली मिल्क ऑल्सो, क्योंकि आजकल हार्मोन्स डल रहे हैं हर चीज़ में, ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए दे आर पुटिंग हार्मोन्स इन एवरीथिंग। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस जब होते हैं तो तब भी एक्नी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडली नॉट डूइंग प्रॉपर स्किन केयर, बट मेकअप लगा के अक्सर लड़कियां सो जाती हैं एंड देन द मेकअप स्टेज इन द पोर्स, और उसकी वजह से काफ़ी एक्नी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, नुमैरा बता दीजिएगा कि अगर एक्नी को ट्रीट ना किया जाए तो एक्नी आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? मैंने बड़े लोग देखे हैं जिनके स्कार्स होते हैं फेस पर या उनकी स्किन डार्क हो जाती है। हाँ जी, एज हम एशियंस हैं, हमारी स्किन वैसे ही पिगमेंटेशन प्रोन बहुत ज़्यादा है। तो जब हम स्कार्स ट्रीट नहीं करते एक्नी को, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, तो वो इन द लॉन्ग रन आपके डीप पिटेड स्कार्स आपने देखे होंगे लोगों के हो जाते हैं, उसको ट्रीट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि जैसे ही आपको स्टार्ट हो आप अपना चेकअप कराएं, अपने टेस्ट करवाएं
اور اس کے بعد اس کو ٹریٹ کریں ٹائم. اچھا ایکنی کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اگر کسی کو ایکنی جینس میں ہے, امی یا ابو کو ایکنی ہے تو بیٹی یا بیٹے کو ٹریٹ ہو سکتی ہے؟ ہاں جی ٹریٹ ہو بہتر ہو سکتی ہے. ہاں جی. چلے واصل میں آپ کی طرف آؤں گی. سب سے پہلے تو ناظرین کو بتا دیجیے کہ کیلیگرافی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. خطاطی بنیادی طور پر کیلیگرافی ہے خوبصورت لکھنا اچھا کر کے, خوبصورت لکھنا. لیکن اگر ہم آج کے دور میں بات کریں 21ویں صدی میں خطاطی کچھ اس سے آگے بڑھ چکی ہے, کیونکہ جب کمپیوٹر آ گیا کمپوزنگ ڈفرینٹ ہو گئی, ہاتھ سے لکھنے کا رواج کم ہو گیا, ہر کسی کے پاس کی پیڈ ہے وہاں پہ کرے, تو اس میں کریکٹیو انداز میں اب لکھنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. تخلیقیت اس پہ کمپوزیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. آپ نے کمپوزیشن بہت اچھی بنانی ہے, میننگ کیا ہے, کس ٹیکسٹ کا آپ نے انداز کون سا اپنانا ہے, بہت زیادہ کون سا خط ہے, سیریس ہے, میڈیم کون سا ہے. پھر ایسے آپ کینوس پہ کام کر رہے ہیں, جیسے میں گولڈ لیف کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں سونے کے ورق کا استعمال کرتا ہوں اس طرح. تو اس وقت یہ دنیا بھر کے اندر جہاں پہ بھی مسلمان آباد ہیں اس فن کی بہت پذیرائی ہے, خصوصاً ترکی میں, پھر ایران میں اور عرب ممالک میں, پاکستان میں بھی یہاں پہ اس وقت بہت پذیرائی ہے. دنیا بھر کے اندر اس وقت وہ کووڈ کے بعد اسپیشلی ایسے آرٹس کی طرف آئے جن کا تعلق اسپریچولیٹی کے ساتھ ہے. چونکہ جو ہماری جو مٹیریلسٹک لائف تھی وہ ایک دفعہ بہت بیک فٹ پہ گئی کہ ہم یہ کیا ہے زندگی, اچانک موت کسی کو آ سکتی ہے, تو لوگ اپنے آپ کے ساتھ جڑنا چاہے ہیں, اپنے اندر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں. تو ان فنون میں اگر ہم دیکھیں گے تو اپنے اندر سے جس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, خطاطی میں سب سب سے اوپر پہ ہیں سب سے زیادہ, کیوں اس کا جو ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ خصوصاً ڈیوائن ٹیکسٹ ہے, اور یہ قرآن سے ہیں, آیات سے ہیں ایسے. تو جب آپ ایک اس کی اپنی تاثیر ہوتی ہے, پھر جب آپ اس کو بہت خوبصورت کر کے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ جو بیوٹی آپ کوشش کرتے ہیں کہ کینوس پہ پیپر پہ آئے, تو وہ کوشش کے نتیجے میں وہ نیوٹن کے قرار نے کہا عمل کا رد عمل ہوتا ہے, تو رد عمل کے طور پہ آپ کے اندر بیوٹی پیدا ہوتی ہے, انر بیوٹی, انر مینجمنٹ, انر بیلنس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کی جو اسپریچول پرسنالٹی اس کو بہت زیادہ ڈیولپ کرتی ہیں. تو جو میرا ذاتی طور پہ تجربہ ہے, تو اس میں نے دیکھا ہے کووڈ کے بعد بہت زیادہ اسپیشلی یوتھ بہت زیادہ اس طرف آئی ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ کوئی بھی آرٹ ہوتا ہے نا, بنیادی طور پہ آرٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں, چلیے میں نے کر لیا میں خوش ہو گیا میں دیکھ کے, یا پھر آپ کسی کمرشل پرپس کے لیے کر, نہیں. آرٹ بنیادی طور پہ سوسائٹی کو بناتا ہے, چونکہ آرٹ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کریٹیوٹی ہے, تخلیق. اب تخلیق جہاں جس معاشرے کے اندر تخلیق کار ہوں گے تو وہاں معاشرے کا عمومی جو رویہ ہوگا وہ بڑا تعمیری رویہ ہوگا, لوگ بڑے کنسٹرکٹیو ہوں گے. لیکن جس معاشرے میں تخلیق کار نہیں ہوں گے وہاں پہ لوگ بڑے ڈسٹرکٹیو ہوں گے, تخلیق کی طرف بہت زیادہ جائیں گے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آج دنیا ہماری اپنی سوسائٹی کی مثال لے لیجیے, چونکہ ہمارے اندر آرٹ کی اتنی پذیرائی نہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, تو کتنا بڑا آرٹسٹ کو اس طرح سے نا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. بہت ساری وجوہات ہیں اس میں, بہت ساری کہ کیوں نہیں اپریشیٹ کیا جاتا. اس میں آرٹسٹ بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں میں سمجھتا ہوں, اور میڈیا میں اب پہلے بہت کم تھا, لیکن اب بڑی اچھی بات ہے کہ جب سے میڈیا پرائیویٹ ہوا ہے اس کے بعد آرٹ کو بڑی اسپیس ملی, بہت اسپیس ملی اس کے بعد سے. سو سوسائٹی کو بنانے کے لیے جو نا آرٹ کا بہت اہم کردار میں سمجھتا ہوں. جس سوسائٹی میں آرٹ نہیں ہے وہاں لوگ بہت روبوٹک ہوں گے, مشینی ہوں گے, اور وہ ایموشنز کے بم ہوں گے, کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں پریشر کوکر کی طرح. ہمارے یہاں سوسائٹی میں دیکھتے ہیں ہم, کیونکہ لوگوں کے پاس آرٹ کسی بھی انسان کے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے, ٹرین کرتا ہے, صرف کنٹرول نہیں کرتا کہ اس کو دبا نہیں دیتا, بلکہ اس کو آرگنائز کرتا ہے, بیلنس کرتا ہے, بیوٹیفائی اس کو کرتا ہے, نہ صرف اس کی ایموشنز کو بلکہ اس کی فیلنگس کو, اس کے مائنڈ کو, تھاٹس کو, اور اس سے بڑھ کر اس کے ایکشنز کو بہت زیادہ انڈسپلن کرتا ہے, اس کی پرسنالٹی کو یہ آرگنائز کرتا ہے, بیلنس کرتا ہے. اب دنیا کی میں مثال دیتا ہوں, جہاں جہاں آپ دیکھیں آرٹ اینڈ سوسائٹی میں بہت مہذب معاشرے ہیں. اب جاپان سے شروع ہو جائے, دنیا کے جس مرضی کونے میں, فرانس چلے جائے, جہاں پہ بھی, امریکہ میں, ٹرکی میں, اٹلی میں, جہاں پہ بھی آرٹ ہے وہاں پہ سوسائٹیز بہت ڈیولپ ہیں, لوگ کریٹیو ہیں, ان کی اپروچ بہت اچھی ہے. اور جہاں پہ آرٹ نہیں ہے نا, وہاں پہ تو ایک لوگوں کے پاس ایک سائیکولوجیکل ایموشنل انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, دوسرا لوگ بہت ڈسٹرکٹیو ہو جائیں گے, معاشرہ مجموعی طور پہ فرسٹریشن کا شکار ہو جائے گا. وائلنٹ ہوتے ہیں, ہاں جی, معاشرہ مجموعی طور پہ جو فرسٹریشن کا شکار ہو جائے گا. کیوں؟ ان کے پاس اپنی جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو ریلیز کرنے کا کوئی میڈیم نہیں, کوئی سورس نہیں, وہ کیا کرے؟ تو وہ کسی بھی وقت ایک ایسا پریشر کوکر بن جاتا ہے جو پھٹ سکتا ہے. سیالکوٹ کا واقعہ جو 2 دن قبل ہوا, اسی کا نتیجہ کہ ہم نے سوسائٹی کو نہیں بنایا, اور سوسائٹی کو کبھی ہم مخاطب نہیں کرتے. انفارچونیٹلی پاکستان کا میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اسٹیٹ کی تو بات کرتے ہیں, ہم پالیٹکس کی تو بات
کرتے ہیں, لیکن ہم سوسائٹی کو کبھی فوکس نہیں کرتے کہ سماج کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سماج کی تربیت کی جب بات آتی ہے, تعلیم سے ممکن نہیں ہے کسی صورت, یہ آرٹ سے ممکن ہے. جب تک آرٹ نہیں ہے, تخلیقی رویے نہیں پروان چڑھ سکتے, تخلیقی رویے نہیں ہوں گے تو تعمیر نہیں آئے گی سوسائٹی کے اندر, توازن نہیں آئے گا سوسائٹی کے اندر, ٹھہراؤ نہیں آئے گا سوسائٹی کے اندر. اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ ایک پریشر کوکر بہترین سماج نہیں بن پائے گا, نہیں بن پائے گا, ممکن ہی نہیں ہے. ہم روبوٹ نہیں, ہم انسان ہیں. ہماری جو انرجی ہے اندر وہ خود بخود پروڈیوس ہوتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں باہر نکلتے ہیں, سورج سے ہم چیزیں لیتے ہیں, روشنی کی صورت میں توانائی, خوراک کی صورت میں توانائی ہے. اگر وہ بیلنس نہیں ہے تو وہ کسی بھی وقت کوئی بھی تباہی کا سبب بن سکتی ہے, اور ہمارے یہاں ایسا ہو رہا ہے. چلیں, آپ نے سورج کی بات کی, میں آپ کی طرف آؤں گی. ویسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سورج کی ریز لیں تو وائٹامن ڈی آپ کو ملتی ہے, جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا زیادہ سن ایکسپوجر سے آپ کو کوئی اسکن ایشو ہو سکتا ہے؟ بہت میکسیمم اسکن ایشوز سن ایکسپوجرز کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دھوپ میں بیٹھیں لیکن سن بلاک لگا کے. ہمارے ہاں یہ ایک بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ سن بلاک جو ہے وہ کام نہیں کرتا, یا سن بلاک لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, لیکن سن بلاک لازمی. اچھا نمیرا, اگر کوئی بندہ یا بندی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ چاہ رہی ہے وائٹامن ڈی لینا, تو اگر وہ سن بلاک لگائے گی تو کیا اسے وائٹامن ڈی ملے گی؟ وائٹامن ڈی ملے گی, لیکن آپ نے اپنے فیس کو کور رکھنا ہے. کوشش کریں کہ آپ فیس کو کور رکھیں. وائٹامن ڈی فیس سے تو آبویسلی ایبزارب نہیں ہوتی ہے, فل باڈی سے ایبزارب ہوتی ہے. تو آپ اپنی باڈی بے شک سن کی طرف ایکسپوز کریں, لیکن اپنا فیس آپ جتنی بھی کوشش کر سکیں سن سے بچا کے رکھیں. کوئی ہیٹ پہن لیں, دوپٹہ آگے کر لیں, یا تھوڑے ایسی جگہ سورج کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھیں, کیونکہ یو وی اے اور یو وی بی ریز جو ہیں وہ اسکن کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں. اسکن ایجنگ کے ایشوز ہیں, پگمنٹیشن کے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ کینسر, جیسے کہ آپ کہہ رہی تھی, کینسر بھی یو وی اے یو وی بی ریز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کوشش کریں سن بلاک. اچھا, ڈائٹ کتنی ضروری ہے اپنی اسکن کو گلوئنگ رکھنے کے لیے یا بہتر رکھنے کے لیے؟ ڈائٹ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی باقی چیزیں ضروری ہیں. جتنی آپ ہائیڈریشن رکھتے ہیں اتنی آپ کی اسکن اچھی گلوئی رہتی ہے. جتنا آپ پانی زیادہ پیتے ہیں, آپ دیکھیں گے جو لوگ پانی زیادہ نہیں پیتے ان کی اسکن کریک کی سی لگتی ہے, ڈرائی لگتی ہے. جتنی گرین ویجیٹیبلز آپ کھائیں گے, جتنے فروٹس آپ لیں گے, آپ کی اسکن اچھی ہوگی. جتنا آپ شگری فوڈ لیں گے, میٹھا جتنا استعمال کریں گے, آپ کی اسکن اتنی خراب ہوگی. میٹھا آپ کی اسکن کو ایج بھی کرتا ہے, خراب بھی کرتا ہے. ایکنی کی بھی بہت دفعہ ایکنی کی وجہ میٹھے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو کوشش کریں کلین ڈائٹ رکھیں اور اچھی نارمل جو. اور نمک کا استعمال, آپ نے شوگر کی بات کی, تو نمک کو بھی کہا جاتا ہے کہ سفید زہر, تو نمک بھی آپ کی اسکن کو افیکٹ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں, لیکن جتنا شوگر کرتی ہے اتنا نمک سالٹ نہیں کرتا. سالٹ بھی ضروری ہوتا ہے کچھ حد تک. ہمالین سالٹس آج کل, پنک سالٹ از ویری پاپولر, وہ یوز کریں. آلٹرنیٹ کر دیں وائٹ سالٹ کی جگہ. ٹیبل سالٹ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں دیٹ از ناٹ ویری ہیلتھی. چلے میں سر آپ کی طرف آؤں گی. جیسا کہ ہم فن خطاطی کی بات کر رہے ہیں, تو فن خطاطی کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے, اردو میں, انگلش میں, فارسی میں, عربی میں؟ جی بالکل ایسی ہے. اور چائنا میں بہت کیلیگرافی ہوتی ہے ان کی اپنی زبان میں. جاپان میں بہت زیادہ ہوتی ہے, وہاں تو باقاعدہ کیلیگرافی کے فیسٹیول ہوتے ہیں. رشیا میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ایون اب امریکہ میں وہ انگلش کرتے ہیں, لیکن چائنیز جو نا وہ پکٹوگرافی کیلیگرافی بہت زیادہ ان کی ٹریڈیشنس میں ہے. بیجنگ میں تو باقاعدہ ایک چائنا میں کیلیگرافی مارکیٹ ہے, جہاں پہ وہ ویکینڈ پہ لوگ آتے ہیں, کیلیگرافرز بیٹھتے ہیں اور لائیو کیلیگرافی کرتے ہیں. اور جاپان میں تو اس کے باقاعدہ فیسٹیولز ہوتے ہیں, بہت اچھے کہ آرٹسٹ آتا ہے, پرفارم کرتے ہیں, لوگ باقاعدہ دیکھتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو. وہ ہے کہ دیکھیے ہم جو نا, جب تک میں نے ابھی جو بات کری تھی کہ سوسائٹی کو بنانے کے لیے آرٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی, کہ ہم نے اگر نالج, ایجوکیشن, انہی دونوں چیزوں کو اگر فوکس کرے کہ اس سے ایک انسان بہت اچھا انسان بن سکتا ہے, تو یہ ہماری غلط فہمی. کیوں؟ نالج اور انفارمیشن ہے آپ کے مائنڈ کو تو ضرور ایڈریس کرتی ہیں, لیکن ہماری سینسیشن, ہماری فیلنگس, ہمارے ایموشنس کو نہیں کرتی. وہ اس کے لیے جو آرٹ ہے وہ ہمارے سینسز کو, ہماری فیلنگس کو, ایموشن کو وہ ایڈریس کرتا ہے, وہ اس کو ٹرین کرتا ہے. اس کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ آرٹ کے ذریعے ہوتی ہے. اور یوتھ جو ہوتی ہے ان کے پاس جو انرجی ہوتی ہے وہ انٹلیکچولی یا سائیکولوجیکل انرجی بہت زیادہ نہیں ہوتی, ان کے پاس ایموشنل انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یوتھ کی خصوصاً تربیت کے لیے آرٹ اس وجہ سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے جو فیلنگس, ایموشن, ان کے سینسیشنز جو ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے, ان کو ٹرین کیا جائے اور ان کو سوسائٹی کا ایک ڈسپلن سٹیزن بنایا جائے.
हमारे यहाँ वो जो पहले बात करते हैं, अगर रोड पे निकल जाएं, देखें सिर्फ ट्रैफिक को देखें तो हमें लगता है इतनी भीड़, हालांकि सड़कें बिल्कुल सीधी और साफ हैं, लेकिन क्यों ऐसा है कि हम यूं निकलना चाहते हैं? बेसिकली ये बाहर का जो तमाशा है या भीड़ चाल या बाहर में, वो हमारे अंदर की अक्कासी करता है कि हम अंदर से इतना ज़्यादा घुटन का शिकार हैं, हम इतने स्टक गए हैं, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा ही चीज़ें उलझी हुई हैं, सुलझाव नहीं है हमारे अंदर, तो वो हमारे अंदर की तस्वीर हमारी ट्रैफिक से नज़र आ जाती है। अब हमने अंदर को पहले सीधा करना है, और अंदर को सीधा करने के लिए किसी आप इन्फॉर्मेशन से या कोई लेक्चर सुना के लोगों को नहीं कर सकते। वो इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, उनके लिए कोई ना कोई प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। और प्रैक्टिकल अप्रोच में आर्ट है। आर्ट में जब देखेंगे, आपको सबसे पहले एक सीधी लाइन लगाना सिखाएंगे कि आप सीधी लाइन लगाएं, सर्कल बनाएं, आपकी ये ग्राफिक करनी है तो ये शेप्स डेवलप करें। तो उसमें हम डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखते हैं कि ये हर्फ ज़रा टेढ़ा ना हो जाए, साइज इतना रहे, तो इन चीज़ों का बहुत, जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी एक तरह से मेडिटेशन होता है, मुराकबा आप कर रहे हैं, जहाँ पे आपने अपनी डायरेक्शन को। सर आपने बड़ी अच्छी बात की, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि अगर आप डिप्रेस हैं, स्ट्रेस, तो आप कलरिंग स्टार्ट कर दें। आप कलर्स करते हैं तो आप डिप्रेस नहीं होंगे, आपका डिप्रेशन खत्म होगा। ऐसे ही अब डिप्रेशन क्या है? इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी, हमारी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकल एनर्जी के दरमियान तवाज़ुन जब बिगड़ जाए तो यही तो डिप्रेशन है, यही स्ट्रेस है। अब ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि हम आर्ट की तरफ आएँ। जब आप आर्ट की तरफ आएंगे तो हम एक डिसिप्लिन मूवमेंट करते हैं, हमारी बॉडी की, हमारे थॉट्स की एक डिसिप्लिन डायरेक्शन हो जाती है। तो जब हम उसकी एक प्रैक्टिस करते हैं तो एक मेडिटेशन हो रहा होता है। तो ये मुराकबा जो होता है, आर्ट बेसिकली जो प्रोसेस है, ये एक मेडिटेशन का प्रोसेस है। वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को, आपकी इम्बैलेंस एनर्जी को बैलेंस कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो वो जो बाहर खूबसूरत सी तस्वीर बनी होती है, वो आपके अंदर की अक्कासी करती है कि आप अंदर से खूबसूरत इंसान हो चुके हैं। और हमें ऐसे ही इंसानों की सोसाइटी के लिए ज़रूरत है। और मुझे कहने दीजिए कि सोसाइटी सबसे पहले है। दुनिया को जो सबसे पुराना इदारा है वो समाज है, मुआशरा है, स्टेट नहीं है। स्टेट बहुत बाद में बनी है। ये बहुत मासी का, कई मासी का वाक़या, जब रियासत वजूद में आई है, पहले सोसाइटी बनी, फिर स्टेट बनी। तो हमें पहले सोसाइटी को बनाना है। आर्ट क्या देता है हमें? आर्ट हमें अच्छी नॉर्म्स देता है, अच्छी वैल्यूज़ देता है, अच्छी ट्रेडिशंस देता है, अच्छी सोच देता है, अच्छे रवैये देता है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो अच्छा मुआशरा बनेगा। अच्छा जब मुआशरा बन गया तो स्टेट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, तो अच्छी रियासत बन गई। अगर आपने मुल्क को ठीक करना है, कौम को ठीक करना है, तो पहले मुआशरे को ठीक कीजिए, और मुआशरे को ठीक करना है तो बच्चों को प्लीज़ आर्ट सिखाइए, बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है, ये एक्टिविटी है कि अगर आपने किसी इंसान को जांचना है तो आप उसे एक कॉपी देते हो, उसको आप पेन देते हो, कहते हो ड्रॉ करो। कुछ लोग ड्रॉ करेंगे बड़ी अच्छी चीज़ें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या यंगस्टर ऐसे होते हैं कि बहुत वायलेंट चीज़ें ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी पर्सनालिटी को जज किया जा सकता है कि वो क्या ड्रॉ कर रहा है उसमें? जी बिल्कुल, लाजमी किया जा सकता है ड्रॉ, लेकिन अगर आप उससे मुसलसल के ड्रॉ करते जाए तो खुद ब खुद उसके अंदर डिसिप्लिन भी पैदा आ जाएगा एक वक्त के बाद। क्यों? देखिए, एक बच्चा है ना, उसके कान, आंखें, सब कुछ पैदाइश के फौरी बाद होते हैं, लेकिन ना तो वो उसी वक्त बोल सकता है, ना वो सुनने की सही मानों में सलाहियत रखता है कि सुनने के बाद उसको समझिए कि मैंने क्या किया। इवन उसे एक जुमला बोलने के लिए कई साल लग जाते हैं सही मानों में। फिर देखने का शौक से बड़े अरसे में आता है, लेकिन जब वो 2-3 साल का भी हो ना, तो वो पेंसिल पकड़ के दीवारों के ऊपर कुछ ना कुछ बनाना चाहता है। उसके अंदर इतना कुछ है कि वो लफ्जों में जो नहीं कह सकता, वो इस तरह से कहने की कोशिश करता है। हम कहते हैं घर की दीवारें बड़ी साफ सुथरी रहनी चाहिए, ये नहीं खराब होनी चाहिए। बच्चों के एक्सप्रेशन को दबा देते हैं। उनको एक्सप्रेस करने दीजिए, उनको कहने दीजिए, जो भी वो करते हैं एक दीवार उनके रख दीजिए घर के अंदर, कहीं ना कहीं वो जो कुछ कहना चाहते हैं, ये उनकी फितरी सलाहियत है, उनको कहने दीजिए। हम वहीं से सबसे पहले बच्चों को दबाना शुरू कर देते हैं और उनकी ग्रोइंग। सर, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि आर्टिस्ट पैदा होता है, बनता नहीं है? हाँ, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। ये मैं इसकी मिसाल यूँ ऐसा देना चाहूँगा कि एक आम का दरख्त होता है ना, उससे हमेशा आम ही बनेगा, कभी भी ऑरेंज नहीं बनेंगे। एप्पल के दरख्त से कभी भी अनार नहीं आएंगे। आर्टिस्ट इसी तरह से देखिए, जो एक पैदाइशी तौर पे इंसान तख्लीकी होता है। अब उसकी अप्रोच यही होती है कि वो हमेशा क्रिएटिव रहता है। तो क्रिएटिव रहते हुए फिर उसकी ये नहीं कि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है, क्रिएटिव ज़रूर है, ये उसकी एबिलिटी इनबोर्न है, लेकिन उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको पॉलिश करना पड़ेगा, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, रियाजत करनी पड़ेगी। वो उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर नहीं हो सकता। अलबत्ता वो क्रिएटिव आपने स्ट्रेस की बात की, मैं डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। क्या स्ट्रेस लेने से या स्पाइसी फूड खाने से स्किन इश्यूज हो सकते हैं? कुछ लोग आपको बहुत अच्छे नजर आते हैं और 2 महीने बाद आपकी मुलाकात होती है उनसे तो आपको उनकी स्किन पे पिंपल्स नजर आएंगे, एक्नी नजर आएगी और भी बहुत मसाइल नजर आएंगे। तो क्या स्ट्रेस लेने से या डिप्रेस होने से आपका चेहरा इफेक्ट हो सकता है? हाँ जी, ओवरऑल जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, आपकी इम्यूनिटी लेवल डाउन होता है, तो उसकी वजह से भी स्किन पे काफ़ी इफ़ेक्ट्स आते हैं।
اس کے علاوہ جب آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں تو آپ کھانے پینے کا خیال بھی ٹھیک سے نہیں رکھ سکتے, آپ ڈفرینٹ چیزیں کھاتے ہیں, کچھ لوگ کھاتے ہیں, کچھ لوگوں کو ایکنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کو پگمنٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ڈرائینس سب سے میجر ایشو ہے ڈپریشن کے, اگر آپ کو وہ ڈرائینس بہت ہوتی ہے, آئیز میں ڈرائینس کافی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ اسی طرح کے ایشوز جو ہیں وہ نارمل چلتا ہے. یعنی حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حل یہی ہے کہ اپنے ڈپریشن کو ٹریٹ کریں, اور اس کے علاوہ اپنی اسکن کیئر کا بہت خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں, ایکسرسائز کریں. بہت سے لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, واک نہیں کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی آپ کی اندر جو ٹاکسن میرا آپ نے سنا ہوگا کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ربر بینڈ سے الرجی ہے, ہمیں بیلون سے الرجی ہے, کیونکہ ہماری اسکن پہ پیچز پڑ جاتے ہیں, اسکن سویل ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ وہ لیٹکس الرجی ہے, وہ ہوتی ہے. اچھا, کافی لوگوں کو الرجیز آر ریئل. لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. یہاں پہ ہمارے یہاں الرجیز کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے. الرجیز کین بی لائف تھریٹننگ آلسو. تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے جس چیز سے آپ کو الرجی کا کوئی علاج بھی نہیں ہے نا کہ آپ میڈیسن کھا کے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اینٹی الرجیز ہوتی ہیں لیکن جو بیسیکلی ختم نہیں کیا جا سکتا, آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بھی بتا دیجئے کہ کافی لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سردیوں میں ہماری اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, گرمیاں آتی ہیں تو ہماری اسکن آئلی ہو جاتی ہے. تو آئلی اور ڈرائی اسکن سے کس طرح سے نمٹنا چاہیے, کیا کریں ہم؟ بیسکلی سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہیومیڈیٹی لیول انوائرمنٹ میں کم ہوتا ہے, ہیومڈ نہیں ہوتا ہے, ڈرائی سردی ہوتی ہے, اور گرمیوں میں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, تو آبویسلی آپ کی اسکن وہ موئسچر کیچ کرتی ہے اور آئلینس آپ کی اسکن کے اوپر آتی ہے. لیکن جب سردیاں ہیں تو آپ کوشش کریں اچھے سے اچھا موئسچرائزر لگائیں, اپنی اسکن کو موئسچرائز رکھیں, سوپس اوائڈ کریں, جیل واشز یوز کریں. اس کے علاوہ گرمیوں میں بھی اسی طرح پھر آپ موئسچرائزنگ کریں, لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ آلریڈی انوائرمنٹ میں اتنا زیادہ موئسچر ہے تو آپ کی اسکن کے اوپر بھی جب موئسچر ہوگا تو وہ بہت ڈبل ہو جائے گا. لیکن اس کے لحاظ سے آپ اپنی اسکن کیئر چینج کرتے رہیں. اچھا, اسکن کیئر روٹین ہر انسان کی ہونی چاہیے. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید باتیں کریں گے, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اسکن ریلیٹڈ ایشوز کے بارے میں کہ اپنی اسکن کو گلوئنگ کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ کے اسکن ایشوز ہوں, ایکنی ہو, پمپلز ہو, ایک تو آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہو ہی جاتا ہے, لیکن اس سے آپ کو دیگر مسائل بھی ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں گی. ہماری جو ناظرین ہیں, آڈینس ہے, اس کو بتا دیجئے کہ اسکن کی روٹین بیسیکلی ہوتی کیا ہے اور کیا کیا کرنا چاہیے. اسکن کیئر بیسکلی مارننگ اور ایوننگ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. مارننگ میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنا فیس واش کریں, موئسچرائز کریں, سن بلاک لگائیں, اور اگر کوئی آپ کو اسکن ایشو ہے جیسے کہ ایکنی ہے, ملازمہ ہے, پگمنٹیشن ہے, اس کی ہم اسپیسیفک کریمز آپ کو دیتے ہیں, وہ آپ نے لگانی ہوتی ہے. دین نائٹ پہ وین یو آر ہوم, آپ اسکول سے آ رہے ہیں, کالج سے آ رہے ہیں, آفس سے آ رہے ہیں, جہاں سے بھی آ رہے ہیں, واش یور فیس اینڈ پٹ نائٹ اچھی نائٹ کریم, ریٹینولز ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. اور سملرلی اگر آپ کو کوئی ایشوز ہیں دین وی گیو یو اے میڈیکیٹڈ کریم جو آپ رات کو بھی لگائیں, کیونکہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو یور اسکن سیلز ٹرن اوور. تو ڈارک سرکلز کے لیے کیا کریں؟ ڈارک سرکلز کے لیے بھی آئی کریمز ہیں. اس کے علاوہ وی ڈو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس, فیلرز آج کل مارکیٹ میں ہے, اور ہائلورونک ایسڈ بیسڈ کافی ٹریٹمنٹس ہم کلینک میں کرتے ہیں. یو کین گو فار دس, بٹ مین پہلے ہم اسکن کیئر سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کریمز وغیرہ آپ اچھی میڈیکل گریڈ یوز کریں. چلیے سر, میں آپ کی طرف آؤں گی. اگر کوئی کیلیگرافی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے, کہاں سے اسٹارٹ لے؟ سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو شوق, یہ آپ کا پیشن ہونا چاہیے, پیشن آپ کا ہونا چاہیے. پھر اس کے لیے آپ کو میں سمجھتا ہوں پہلے اندر سے نا بہت زیادہ پیشنس آپ کو سوچنا چاہیے کہ مجھے بڑا صبر کے ساتھ چلنا ہے. جلدی میں نہیں کام ہو سکتا, اس نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. اور کسی کام میں نہیں شارٹ کٹ چلتا. تو بیسیکلی جو بانس کا قلم ہوتا ہے اور جیسے کوئی وہ انک ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ کاغذ کے اوپر آرٹ پیپر ہوتا ہے, اس کی پریکٹس کریں تو زیادہ بہتر ہے, سب سے پہلے وہ. اور دوسری بات یہ کہ اس پہ اگر آپ کسی استاد سے, رہنما سے سیکھیں باقاعدہ, تو آپ کو وہ صحیح معنوں میں گائیڈ کر سکتا ہے کہ اس میں کون سا خط ہے, اس خط کو سیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے سیکھا جا سکتا ہے. تو وہ ٹیچر مینٹور ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. خود سے آپ نہیں سیکھ سکتے. سیکھ سکتے یہ نہیں کہ نہیں خود ہی سیکھ سکتے, لیکن اس کے لیے یہ کہ آپ کو بھی ایکسٹرا کریزی ہونا پڑے گا. رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. ہاں, رہنمائی چاہیے, وہ زیادہ اچھے طریقے سے, زیادہ اچھے گائیڈ کرے, کوئی آپ کو بتائے, بہت زیادہ آپ اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. آپ کے یہ نالج, اس کی ہسٹری, اس کے اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو کتنے عرصے میں سیکھ سکتا ہے؟ کوئی آئیڈیل ٹائم 2 مہینے, 3 مہینے, 1 ہفتہ, 2 ہفتہ؟
نہیں مشکل ہوتا ہے؟ ایک سال 2 سال میں بھی سیکھے تو بڑی بات ہے. اچھا. اٹس ناٹ این ایزی جاب. دیکھیے پہلے جو مقابلہ تھا نا خاتین کا آپس میں تھا, اچھا میں اس سے اچھا لکھوں, اس سے اچھا کام کروں, اس سے اچھا آرٹسٹ بن جاؤں. اب یہ مقابلہ مشین کے ساتھ ہے. کمپیوٹر ایک حد تک آپ کو سیٹ پیٹرن دے چکا ہے, آپ نے اس کو بیٹ کرنا, اس سے آگے نکلنا ہے. تو آپ کی وہ جو کمپیوٹر پرفیکشن ہے اس سے زیادہ جب تک پرفیکشن نہیں ہے تو آپ ایک اچھے آرٹسٹ نہیں ہیں. نہیں بن سکتے. اور اچھے آرٹسٹ بننے کے لیے رہنمائی بہت ضروری ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. واصل آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ہمیں خطاطی کے بارے میں بتایا کہ خطاطی بیسیکلی ہوتی کیا ہے اور کس طرح سے سیکھی جا سکتی ہے. ڈاکٹر نمیرہ ہمارے ساتھ موجود تھی, جتنے بھی اسکن ایشوز ہیں ہم نے ان پر بات کی, ان کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو میں سناؤں گی ایک دوستی کی کہانی, لیکن بریک کے بعد. دوستی عام ہے لیکن اے دوست ملتا بڑی مشکل سے ہے. ناظرین, دوستی بہت ہی پیارا رشتہ ہے, جبکہ جو 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے مابین ہو سکتا ہے, جس سے وفاداری, محبت اور خلوص کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا لمحہ ہے کہ آپ کا دوست یہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے, جس کے ساتھ آپ اپنے ہر طرح کے لمحے شیئر کرتے تھے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ زندگی میں آگے موو آن کر جاتے ہیں. آپ ٹوٹ تو جاتے ہو, بکھر جاتے ہو, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات صبر دینے والی ہوتی ہے, وہ آپ کو صبر دیتی ہے. لیکن کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے دوست کا وجود اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتے ہیں. آج میں بات کروں گی جواد ظفر کی, جسے چونیا میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اس کے ناحق قتل کا مقدمہ تو لڑا جا ہی رہا ہے, لیکن اس کے ایک دوست نے اس کو اس دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے ایک ایسا اقدام اٹھایا جو کہ قابل تحسین ہے. اس کے نام سے ایک ایسی ویلفیئر بنائی جو لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے, ایسی ٹرسٹ قائم کی جو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے. تو وقت ضائع کیے بغیر آپ کی میں ملاقات کروائے دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زاہد اور ان کی بہن جو کہ کو فاؤنڈر ہیں اقرا سرفراز. میں نے زیادہ انٹرو نہیں دیا, میں نے جواد کی بات نہیں کی. سب سے پہلے تو میں تعزیت کرنا چاہوں گی. میں جانتی ہوں جو آپ کے دل کے قریب ہو, ایک دم سے وہ چلا جائے, اور اتنی ینگ ایج میں, جو کہتے ہیں نا آپ نئے جوان ہوتے ہو, اس ایج میں وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے, دکھ ہوتا ہے. ماں باپ تو دکھی ہوں گے ان کے, لیکن آن دا سیم ٹائم میں آپ کو یہ بھی کہوں گی, اپریشیٹ بھی کروں گی کہ آپ اپنے دوست کو زندہ رکھنے کے لیے کام کر رہے ہو. سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی. سب سے پہلے اپنے دوست کے بارے میں بتا دیجئے, ہوا کیا تھا اور ابھی تک کیا ہو رہا ہے, کیا پروسیس ہے سارا؟ بیسیکلی جواد کو میں اسکول سے جانتا ہوں, ہم بچپن سے ہی ساتھ ہوئے, ہم ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں. ہمارا بچپنا ہم نے ساتھ گزارا ہے. ہم نے اپنی جوانی کے جو نئے دن ہوتے ہیں جب انسان دنیا دیکھتا ہے, ہم نے وہ دن بھی ساتھ ہی گزارے ہیں. ہمیشہ سے ساتھ ہی رہے ہیں, اسکول ساتھ جانا, اکیڈمی ساتھ جانا, ہر جگہ جانا ہے. تو بچپن کے دوست ہیں آپ کے؟ جی بالکل. تو ہوا ایسے تھا کہ ایک چھوٹا سا کرکٹ میچ تھا جس میں کسی اور کی لڑائی میں وہ بیچارہ آ گیا. وہ تو چھڑوانے والوں میں سے تھا. اس کا جو نیچر تھا وہ بہت ہمبل تھا اور بہت لونگ تھا, تو اس کو یہ لڑائیوں وغیرہ کا کوئی شوق نہیں تھا. ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے تھا اور خود بھی ویل ایجوکیٹڈ تھا ماشاء اللہ. بی ایس ڈیزائننگ کر رہا تھا آئی اے سی جیسی بڑی یونیورسٹی سے. تو اس کا کوئی اس طرح کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا, وہ چھڑوانے والوں میں سے تھا. بس جب اللہ نے لکھی تھی تو پھر ایک وجہ بنی, اور اس کو جب کسی اور کو مارنے کے لیے جو جگہ تھی وہ اس کی آ گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ اوبویسلی دکھ ہوتا ہے, درد ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایک ساتھی چلا جائے. بچپن سے آپ جس کے ساتھ چل رہے ہو, روز جس کو دیکھنے کی عادت ہو, اس کو آپ جب دیکھ نہ پاؤ, اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس جائیں, تو دکھ ہوتا ہے, درد بھی ہوتا ہے. جس کے ساتھ اپنا ہر لمحہ آپ شیئر کرتے ہو, اپنی بات اس انسان کے ساتھ شیئر کرتے ہو, اور آپ کو ایک لمحے اندازہ ہو کہ وہ شخص آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن ہم اچھی بات کریں گے آج کہ آپ نے جواد ظفر کے وجود کو زندہ رکھنے کے لیے کام کیا ہے. آپ نے ان کے نام سے ایک ٹرسٹ بنائی. اس ٹرسٹ کا نام بتا دیجئے, اور کہاں سے خیال آیا, کس نے کہا کہ ٹرسٹ بنانی چاہیے؟ ہم نے یہ جو ٹرسٹ اسٹارٹ کیا اس کا نام بیسیکلی جواد ویلفیئر ٹرسٹ ہے. میں اور ان کے بڑے بھائی ہیں, ہم دونوں نے ہی, ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ ایک اچھے کام کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ لوگ رمضان میں راشن ڈرائیو کر رہے ہیں, لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں, لوگوں کو کھانا اس چیز سے بڑی خوشی ملتی ہے. تو ہم نے کہا کیوں نہ کہ ہم جو کہ ہمارا بھائی اس دنیا سے چلا, ہم اس کو زندہ رکھنے کے لیے, اس کا نام زندہ کرنے کے لیے, کہ ہم بھی چلے جائیں, ہمارے آنے کے بعد ہماری کئی نسلیں بھی چلی جائیں, تو ایک نام زندہ رہ جائے, وہ جواد کا نام زندہ رہے گا. تو ہم نے اس کے لیے ایک جواد ویلفیئر ٹرسٹ اسٹارٹ کیا, جو ہم نے اسٹارٹ کیا راشن ڈرائیو سے ہی. ہم نے راشن بانٹنا شروع کیے.
تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے. پیسے ہمارے پاس تھے نہیں تھے، ہم نے یہ نہیں سوچا، ہم نے بس اللہ کا نام لیا اور ہم نے اس نام کے ساتھ جتنے لوگوں کی مدد ہو سکتی تھی ہم نے کرنا شروع کر دی. ہم ایک لنک بن گئے ان لوگوں کے درمیان جن کو ضرورت تھی اور ان لوگوں کے درمیان جو کہ مدد کرنا چاہتے تھے. بیسیکلی ہمارا ایسا کوئی نہیں کہ ہم نے لاکھوں لگایا ہو یا ہم نے کروڑوں لگایا ہو، ہمارے پاس اور بھی آپ نے بہت 10 روپے لوگ سے ہیں. سٹارٹ کیا، ہم نے بیسیکلی ہم نے کہہ لیں بیسک کہ لیول سے سٹارٹ کیا آپ لوگوں نے. ایک غریب بچے کو دینے سے سٹارٹ کیا. جو ایک خوشی ہوتی ہے ایک بچے کو، پیسے جب اس کو ملتے ہیں تو لائک اللہ کی راہ میں جو پیسے ہم دیتے ہیں تو ہمیں جو خوشی ملتی ہے وہ چہرہ دیکھ کے اس ہمیں وہاں بچے سے کی ماں موٹیویشن نے ملتی ہے. جواد کی مغفرت کے لیے دعا کی ہوگی، بالکل جواد کو ثواب ملا ہوگا، بالکل جواد کتنا خوش ہوگا. بالکل. یہی ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں ہم وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جس کے نام پہ ہوتا ہے پھر اس کو جب دعائیں ملتی ہیں تو ہمیں بھی خوشی ملتی ہے، اور جو انسان چلا گیا جس کو اب صرف دعائوں کی ضرورت ہے اور جس کو صرف لائک اس کو پڑھ کے بخشا جائے اس کی ضرورت ہے تو اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہمارا مین موٹیو یہی تھا کہ اللہ کے راہ میں کام تو کر رہا ہے، لوگوں کا بھی مدد ہوگی اور ہمیں جو سکون ملے گا کہ ہمارا دوست کا نام بھی زندہ ہے اور وہ بھی وہاں خوش ہوگا، تو وہ چیز ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. بہت اچھی بات ہے. اقرا میں آپ کی طرف آؤں گی. اگر میں اس ٹرسٹ کی بات کروں، جواد ویلفیئر ٹرسٹ کی، مقاصد کیا ہیں، گول کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، آگے آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جو زندگی کے دن ہوتے ہیں وہ گنے جا سکتے ہیں لیکن احساس کے دن گنے نہیں جا سکتے، اور جواد کی زندگی ایک احساس تھی اور جو ہم جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ہماری سول پرپس اور موٹیویشن تھی اس ادارے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے. لیکن یہ ویلفیئر کے کام کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ یہ شروع بے شک ایک انسان سے ہو، لیکن یہ ایک انسان تک نہیں رہتا، یہ پوری انسانیت کے لیے کام کرتا چلا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ انسان کیسا ہے، کیا ہے، کس سے بلونگ کرتا ہے. ہمارے مقاصد جو ہیں وہ انسانیت کی خدمت کے ہی ہیں. ہم نے کبھی بیریئر نہیں رکھا کہ ہمارا کیس کیسا ہونا چاہیے یا کتنی لمٹ میں ہونا چاہیے. ہم نے اپنی ایفرٹ ڈالی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس جتنے کیسز آئے ہیں ہم تقریباً 100 کے قریب کیسز سالو کر چکے ہیں، اور ایک بھی کیس ایسا نہیں گیا کہ جو ہمارے پاس آیا اور ہم نے سالو نہ کیا ہو. اچھا. لیکن لانگ ٹرم آبجیکٹیوز میں ہمارا یہ جو ایک خواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم جواد آرفنیج بنائیں گے، اور جس کے اندر ہم ان بچوں کی جو ہے وہ اس طرح سے پرورش کریں گے جس طرح گھر میں کی جاتی ہے، اور نہ صرف پرورش کریں گے، ہم ان کو آنے والی سوسائٹی کے لیے تیار کریں گے کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے. تو ہمارا جو سول پرپز ہے اور مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ آرفنیج ہے. لیکن ہم اپنے چاہے راشن دینا ہو کسی کو، چاہے کسی کی سرجری میں ہیلپ آؤٹ کرنا ہو، چاہے کسی کی ایجوکیشن میں ہیلپ آؤٹ کرنا ہو، ہم اپنے تمام کیسز کو اسی طرح لے کے چل رہے ہیں جس طرح لے کے چلنا چاہیے. اٹس آل اباؤٹ 30 ممبرز ان دا ٹیم، اور جو کہ سارے اپنی ڈیوٹیز ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں اور سب اپنی ڈیوٹیز کو بہت پروفیشنلی طور پہ لے کے چلتے ہیں. آل آر اسٹوڈنٹس اینڈ میجورٹی آر اسٹوڈنٹس، اور جن کی ینگ ہے سب، ینگ، آل آر ینگ، اور میکسیمم جو ہیں وہ 20, 21, 22 دیز آر دا ایجز. اور اس ایج میں جب ان کے پاس اپنی کوئی ارننگ نہیں ہے، وہ وہاں پہ لوگوں کی خدمت کے لیے سوچ رہے ہیں اور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایک جذبہ ہے جو شاید جواد کی اس پرسنالٹیز ایسی تھی کہ وہ اتنا خوش اخلاق تھا، وہ اتنا پیار بانٹنے والا تھا کہ اب ہر انسان چاہتا ہے کہ جو پیار ہمیں دے کے گیا ہے ہم وہی پیار والنٹیئر کر رہے ہیں لوگ. بالکل. اچھا، جواد کی فیملی کا کیا رسپانس ہوتا ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جواد کے نام سے ایک ٹرسٹ ان کے دوست رن کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو؟ جواد کی جو مدر ہیں وہ مجھے لائک ان کی اسی کی جگہ دیتی ہیں. لائک انہوں نے کبھی مجھے بیٹے سے کم نہیں سمجھا. مجھے اسی طرح پیار ملتا ہے ان سے، اسی طرح سے ان کی دعائیں ملتی ہیں. میں ان کے سامنے جاتا ہوں تو سب سے پہلے سر پہ پیار دیتی ہیں اور پھر وہ بولتی ہی چلی جاتی ہے جس میں وہ دعائیں پہ دعائیں دیتی ہیں. وہ دعائیں سنتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. ان کو ان کا بیٹا تو واپس نہیں کر سکتے لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے کے لیے کیا کر رہے ہیں. بے شک ہمارا دوست تھا، ہمارا درد تھا، لیکن جو ماں کا درد ہے وہ کسی کا مقابلے میں نہیں ہے. تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ دیکھتی ہیں کہ جواد کے نام پہ لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، لوگوں کے بچے پل رہے ہیں، لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے تو ان کو امداد دی جا رہی ہے ان کے علاج کے لیے. تو بہت سی وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے جو سب سے بڑی ہماری اچیومنٹ ہوتی ہے وہ اس کی والدہ کی خوشی ہوتی ہے. اچھا، آپ نے چونیا سے سٹارٹ کیا تھا کہ لاہور سے؟ پہلا کیس آپ کا لاہور کا تھا کہ چونیا کا؟ ہمارا جو یہ آفس ہے وہ بیسیکلی چونیا میں، کیونکہ جواد چونکہ چونیا سے بلانگ کرتا تھا تو اس کی پہلی محبت تو چونیا ہی تھی. تو جواد کا جو آفس ہے وہ ادھر ہی ہے، لیکن ہم نے کوئی باؤنڈری سیٹ نہیں کی ہوئی کہ کیسز کہاں سے لینے ہیں. ہم نے ایون دو نوشیرہ، ایون دو راول پنڈی اور جہاں تک سے بھی ہمیں مل سکتے ہیں ہم نے وہاں سے لیے ہیں. لیکن جو ہمارا پہلا کیس تھا وہ ہم نے چونیا سے ہی سٹارٹ کیا. ظاہر نے بتایا کہ ہم نے ایک بچے. پہلا کیس کیا تھا آپ کا؟ پہلا کیس ہو نا، آپ اس کو سالو کرو، ایک خوشی ہوتی ہے
कि यार देखो हम कामयाब हो रहे हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारी वजह से लोग खुश हो रहे हैं? हमारा जो पहला केस था वो ये था कि जब हमने स्टार्ट किया तो वो ईद के चांद रात को हमने अपडेट किया कि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा टारगेट ये था कि लोग अपनी ईदी में से पैसे हमें दें और हम वो लोगों में राशन बांटेंगे। और विद इन 2-3 डेज़ हमारे पास ऑलमोस्ट 73,000 रुपये जमा हुए थे, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। और आप बिल्कुल एक न्यू तरीके से स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास इतने पैसे होने हैं, और जिन पैसों का ईदी में से लोगों की देने की खुशी एक अलग थी, और इवन तो छोटे छोटे बच्चों ने अपनी ईदी में से पैसे दिए। अच्छा। और वो इतनी बड़ी अमाउंट जो आई उससे लोगों के घर में राशन गया, तो वो एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो हमें याद रहेगा कि ये हमारा पहला केस था। पहला केस था। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, किस तरह से मदद कर सकता है? हमारी इंस्टाग्राम हैंडल भी है हमारा जवाद वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, वहाँ पे हमारा नंबर भी है, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इवन हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी हमारे पास क्यूरी कर सकते हो, हमारी ईमेल वहाँ पे गिवन है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन ऑन सोशल मीडिया, ना सिर्फ इंस्टाग्राम और वेबसाइट, हम लोग अब यूट्यूब की तरफ भी आ रहे हैं। हम लोग यूट्यूब पे भी प्रमोशंस कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, जिस तरह से हम केसेस को सॉल्व करते हैं, जिस तरह से हम लोगों की मदद करते हैं, जिस तरह से हम लोगों से डोनेशन लेते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म से हमारे पास हर जगह उनके पास अवेलेबिलिटी है कि आप कहीं पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते अच्छा हैं। कंवर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको दोस्ती की कहानी सुनाऊंगी, सबको मालूम तो हो ही गया होगा, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि दोस्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्ती वो वाहिद रिश्ता है जो कि आप ख़ुद चुनते हो अपने लिए, जिसका इंतखाब आप खुद करते हो। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्ती क्या है, क्या कहेंगे आप? किसी ने क्या खूब कहा है कि दोस्त वो है कि जब आप उसके पास बैठे हो ना और बात नहीं हो रही लेकिन आप खुश हो, खुश हो, आपको पता उसकी है कि वो कंपनी पास में। बैठा है, वो पास बैठा है, वो एक जो आपको इत्मीनान मिलता है वो ही बहुत होता है, वो दोस्त है। फिर आपको दोस्त, एहसास होता है कि जवाद आपके पास ही है? अब एक हिस्सा जब वो हमें छोड़ के गया तो एक हिस्सा उसके साथ ही चला गया, हाँ। पर उसी का एक हिस्सा हमारे दिल में जिंदा है, जो हम जवाद वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से भी कर रहे हैं, उसके घर वालों से मिलके भी करते हैं, जो हमारा इवन दोस्तों का सर्कल है, जब भी हम बैठते हैं हम उसकी बात लाजमी करते हैं। तो वो जो एक उसका हिस्सा हमारे दिल में रह गया, वो हमें ये चीज़ बिलीव करता है, हम लोग भी चीज़ बिलीव करते हैं कि वो हमारे साथ जिंदा है अभी भी। हयात रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों से बात करके बहुत अच्छा लगा। इकरा और कंवर, बड़ी अच्छी आपने बातें की, दोस्ती से रिलेटेड बातें, कि हम इंसानियत की तो बात करते हैं, और अगर जवाद के नाम से इंसानों की खिदमत हो रही है तो जवाद कितना खुश होगा, वो जहाँ भी होगा बहुत खुश होगा। अगेन थैंक यू वेरी मच, आप इसी तरह से अच्छा अच्छा काम करते रहे, जो भी आपके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं इंसानियत की खिदमत करने के, वो मुकम्मल हो। आमीन सुम आमीन। आज का प्रोग्राम आपने देखा कि हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया था कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो सके, और दोस्ती के हवाले से बात की और इंसानियत के बारे में बात की, कि हम कहते हैं कि सिर्फ सुबह उठना, काम करना, सोना, सिर्फ यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी ये नहीं है, ज़िंदगी ये है कि अपने आसपास के इंसानों के बारे में सोचो। जब आसपास के इंसानों के बारे में सोचोगे तो दिली सुकून मिलेगा, दिली खुशी मिलेगी। मुझे जन्नत जमशेद को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।